بسم اللہ الرحمن الرحیم سامل وائس میں خوش آمدید۔ میں آج نئی معلوماتی قسم کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ روزانہ 2 سافٹ ڈرنکس کا استعمال چاہے وہ شوگر فری ہی کیوں نہ ہو، ذیابیطس جیسے مرض کا خطرہ 2 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ انتباہ سویڈن میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق 200 ملی لیٹر تک روزانہ ان مشروبات کا استعمال ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ روزانہ سیب کھانے والی خواتین میں ذیابیطس کا خطرہ 28% کم ہوتا ہے بنسبت ان خواتین کے جو اپنی غذا میں سیب کے استعمال کو معمول نہیں بناتی۔ ان میں موجود حل پذیر ریشے خون میں شوگر کی مقدار کو قابو میں رکھتے ہیں۔ سیب سے آپ قبض اور ڈائریا کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں مفید ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبرز معدے میں موجود غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ڈائریا کی وجہ سے ہونے والی پانی کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ہماری صحت کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ وزن کی زیادتی ہے، جس میں دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، نیند کی کمی اور ذیابیطس سر فہرست ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ وزن کنٹرول کرنے اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے ریشے دار غذا کے استعمال پر زور دیتے ہیں کیونکہ اس میں کم سے کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ کاجو میں چھپا ہے 2 ایسی بیماریوں کا علاج جس میں پاکستان کا ہر دوسرا فرد مبتلا ہے۔ کاجو کھانے کی عادت قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس سے فالج اور دل کے دورے جیسے جان لیوا امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے مزاجوں کا فرق ان کی رومانوی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ ان کے موڈ میں آنے کا وقت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خواتین عام طور پر رات سونے سے قبل رومانوی موڈ میں ہوتی ہیں، جبکہ مردوں میں یہ کیفیت صبح کے وقت غالب آتی ہے۔ اس امر کا انکشاف ایک روزنامے میں شائع ہونے والی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ تقریباً 78% مردوں میں صبح کے وقت سیکس کی طلب زیادہ شدید ہوتی ہے، جبکہ رات گئے ملن کے لیے بےتاب ہونے والی خواتین کی تعداد 69% ریکارڈ کی گئی ہے۔ میں جسم کے اس حصے پر ٹیلکم پاؤڈر لگاتی تھی جس کی وجہ سے مجھے کینسر ہو گیا۔ امریکہ کی ایک خاتون ڈیبرا نے عدالت میں جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے خلاف کیس دائر کیا تھا کہ میں جسم کے مخصوص حصوں پر ٹیلکم پاؤڈر لگاتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بیضہ دانی میں کینسر ہو گیا۔ 2012 میں دائر کیے گئے دعوے کی تصدیق ہو گئی اور کمپنی کے ٹیلکم پاؤڈر میں کینسر کے جراثیموں کی موجودگی کی وجہ سے کمپنی کو $7 کروڑ تقریباً 7 ارب پاکستانی روپے ڈیبرا کو ہرجانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ اب تقریباً امریکہ کی 2000 خواتین نے مختلف عدالتوں میں ٹیلکم پاؤڈر بنانے والی کمپنیوں کے خلاف کیسز دائر کر رکھے ہیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹیلکم پاؤڈر کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔